AF اردو سٹوریز کے دیکھنے والوں السلام علیکم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ آصف ہمارے محلے کا لڑکا تھا اور وہ اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتا تھا۔ آصف کی شادی اس کی کزن انیلا سے ہوئی تھی۔ یہ واقعہ آصف کی شادی والی رات پیش آیا۔ جب آصف کی شادی ہوئی تو وہ بہت خوش تھا۔ اس نے پہلی رات انیلا کو گفٹ دینے کے لیے ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی خریدی۔ شادی کی تقریبات سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں سخاگ رات منانے چلا گیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے عجیب خوشبو کا احساس ہوا۔ ہر طرف پھول تھے اور کمرے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سامنے بیڈ پر انیلا گھونگھٹ لیے ہوئے بیٹھی تھی۔ آصف مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور بیڈ پر انیلا سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا اور اس نے انیلا سے پوچھا، کیسی ہیں آپ؟ انیلا نے جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ آصف نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے پاس آ کر بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ کہہ کر آصف نے انیلا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور محبت بھرے انداز میں بولا، کیا آپ اپنا گھونگھٹ نہیں اٹھائیں گی؟ انیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں روزانہ خوبصورت نہیں لگتی؟ آصف نے انیلا کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا، آپ تو روزانہ پیاری لگتی ہیں، آج تو کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ انیلا نے دودھ کا ایک گلاس اٹھا کر آصف کو دیا۔ آصف دودھ پینے لگا، لیکن دودھ کا پہلا گھونٹ منہ میں رکھتے ہی اسے دودھ کا ذائقہ کافی عجیب لگا، لیکن اس نے سارا گلاس ختم کر دیا۔ پھر اس نے انیلا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی اور انیلا کے ساتھ سخاگ رات منانے لگا۔ وہ انیلا کو پیار کرنے لگا اور دونوں پوری شدت سے لذت کی دنیا میں ڈوب گئے۔ آصف اور انیلا کو پیار کرتے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ آصف تھک گیا تھا، لیکن انیلا مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ بار بار آصف سے لپٹ رہی تھی۔ آصف مدہوش ہو کر بیڈ پر انیلا کی گود میں لیٹ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انیلا اس وقت سو چکی تھی۔ آصف نے جلدی سے اٹھ کر کپڑے پہنے اور سوچنے لگا، اتنی رات کو دروازے پر کون ہو سکتا ہے؟ اس نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے آصف کی 2 بہنیں کھڑی تھیں۔ آصف اپنی دونوں بہنوں کو رات کے اس وقت دروازے پر دیکھ کر حیران ہوا۔ چھوٹی بہن نے آصف سے پوچھا، بھائی آپ یہاں سٹور روم میں کیا کر رہے ہیں؟ آصف نے حیرانگی سے اپنی بہن کو دیکھا اور کہا، یہ سٹور روم تو نہیں ہے، یہ میرا کمرہ ہے۔ آصف کی بہن بولی، بھائی یہ سٹور روم ہے، آپ کا کمرہ اس کے برابر والا ہے۔ آصف کی بہن کہنے لگی، بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ انیلا بابی کمرے میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، آپ آ جائیں اپنے کمرے میں۔ اس کے بعد آصف کی بہنیں وہاں سے چلی گئیں اور آصف نے شدید حیرانگی سے کمرے کو دیکھا جہاں وہ سخاگ رات منا چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، اگر انیلا اس کمرے میں ہے تو وہ کون ہے جس کے ساتھ اس نے سخاگ رات منائی تھی؟ آصف نے لائٹ آن کر کے اس کمرے کو دیکھا جہاں اس نے سخاگ رات منائی تھی، لیکن لائٹ آن کرنے پر وہ صدمے میں آ گیا۔ آصف تیزی سے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کمرے سے باہر نکلا اور اس کمرے کو بند کر دیا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں دروازے کے پاس کھڑا رہا، پھر برابر والے اپنے کمرے میں چلا آیا جہاں بیڈ پر انیلا بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انیلا نے سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا اور آصف حیران تھا کہ وہ کون تھی جس کے ساتھ اس نے سخاگ رات منائی، اور وہ جو اس نے دودھ سمجھ کر پیا تھا وہ کیا تھا؟ آصف یہ سوچ کر خوف زدہ ہو گیا۔ وہ بے جان قدموں کے ساتھ چلتا ہوا انیلا کے پاس آیا۔ اس کے پاس انیلا کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ تحفہ تو اس جن زادی کو دے چکا تھا۔ آصف نے انیلا سے معذرت کی اور پھر بنا کوئی بات کیے وہ سو گیا۔ انیلا آصف کے رویے پر حیران رہ گئی، لیکن آصف میں اس رات اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ دوبارہ اصلی انیلا کے ساتھ سخاگ رات مناتا۔ اگلی صبح اس نے انیلا سے معذرت کی اور وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ آصف کو یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اسیب کا سایہ ہے۔ آصف نے گھر میں اس واقعے کا ذکر نہیں کیا، لیکن اپنے ایک دوست کو سنایا تھا۔ آصف کو یہ واقعہ آج تک یاد ہے اور وہ اس جن زادی کے ساتھ سخاگ رات والا واقعہ اب تک نہ بھلا سکا، اور وہ دودھ کا ذائقہ بھی اب تک اسے یاد تھا۔